کیا کہتے ہیں قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 87 سے 90 تک پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل خصوصاً ان کے جو مذہبی پیشوا ہے ان کا جان بوجھ کر حق سے انحراف، ان کی نفس پرستی، ان کی مذہب پرستی، تنگ نظری اور اٹ درمی کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ اس سے اہل قرآن سبق لے اور وہ جو حق کے متلاشی ہے وہ اس سے بھی سبق لے اور بعض لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ تو پہلے میں آیاتوں کا عام ترجمہ کروں گا تاکہ اس میں ہم کچھ غور کریں، فکر کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح اور تفسیر کریں گے۔ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ بیجے ہم نے، مسلسل بیجے ہم نے، متواتر، اس کے بعد رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے طاقت دی، تائید کی اس کی، بروح القدس، روح پاک سے۔ افکلما، پھر کیا، جب بھی، جاءکم، لایا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، وہ کچھ جو نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پھر ایک فریق کو، ایک جماعت کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ اب اس آیات میں دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے نا اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ مشہور یہ ہے کہ آپ کو تورات دی گئی ہے نا، مشہور یہی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ بات مشہور تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تورات مجموعہ ہے بہت ساری کتابوں کا، تورات مجموعہ ہے بہت ساری کتابوں کا۔ ہاں وہ کتابیں یا وہ کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ اس وقت تورات میں ہے، اس وقت بھی۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتابیں دی، آج وہ کتابیں اس وقت کدھر ہیں؟ تورات میں ہے، تورات میں وہ کتابیں ہیں۔ تورات بہت ساری کتابیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو، رسولوں کو دیا، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ لیکن انجیل وہ تورات سے الگ ہے۔ جو دوسری بات ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہے، ہم لوگ اپنی نسبت باپ کی طرف کرتے، میں فلان کا بیٹا ہوں، ماں کا نام نہیں لیتے نا، باپ کا لیتے، اور لکھتے بھی ہے فلان فلان کا بیٹا۔ لیکن قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس طرف ہے؟ ماں کی طرف۔ کیوں؟ اس کی جی والد نہیں، مطلب کیوں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اور اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے؟ تو یہ جو اس طرح کے جوابات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت 44 میں آپ کو بتائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 44 میں، اس میں پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آیاتیں آئی ہیں نا، تو ادھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اور اس میں علماء کرام کی رائے کیا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، اور یہ پھر انشاءاللہ آپ ادھر آپ کو ملے گا۔ تیسری بات، البینات،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات. بینات کیا ہے؟ بینات صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے، باقی نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ نے البینات دیے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ بینات سے مراد یہاں معجزے ہے جو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، کہ آپ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن مجید میں بینات واضح نشانیوں کو بھی کہتے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے رسول اور نبیوں کو عطا کی. بینات یعنی روشنیاں، واضح روشنیاں، بین چیز جو وضاحت کے ساتھ، جس کو آپ بالکل سمجھ سکیں. قرآن مجید نے آیاتوں کو، قرآن کی جو آیاتیں ان کو بینات کہا گیا، بینات ان کو کہا گیا. تو چوتھی بات وہ ہے روح القدس سے کیا مراد. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح القدس سے کی. روح القدس، عام علماء فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام تو سارے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، یا نہیں؟ تو یہاں روح القدس سے کیا نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا جبریل علیہ السلام دوسرے رسولوں کی مدد نہیں فرماتے تھے؟ فرماتے تھے نا. تو خاص ایک تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ کیا جبریل علیہ السلام تھی یا روح القدس سے مراد کچھ اور ہے؟ قدس کا مطلب ہے پاک. اللہ کی ذات جو ہے نا وہ قدوس، کوئی اور تو نہیں ہے نا. اللہ کی روح کیا ہے؟ بعض کہتے جبریل، بعض کہتے کہ نہیں وحی. اللہ نے چونکہ وحی کو روح کہا ہے نا، روح من امرنا، اور روح وحی سے مراد لیتے انجیل، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی تائید اپنی وحی سے کی. اس طرح کی وحی بالکل روشن دلائل اس میں تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید روح القدس سے کی، اور آپ کو وہی عطا فرمایا. ایسی وحی جو بالکل سورج کی طرح آیا روشن. یہ بھی ایک رائے ہے. اور ایک رائے ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ایک رائے کہ وہ روح تھی، وحی تھی، ایک رائے کہ وہ انجیل. ایک اور بات، اور انجیل میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، انجیل میں آج بھی وہاں جو متیوس کی جو کتاب ہے باب 12 اور ورس 22 اور 23 میں، اس میں یہ کہ اللہ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ اس کی تائید فرماتے تھے. افکلما جاکم، پھر کیا جب کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوا، وہ حکم جو نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے کبر کیا. اس آیات میں خصوصاً معذرت کے ساتھ جو مذہبی لوگ ہوتے، مذہبی لوگ وہ اسی کو مانتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے، جو اس کے ذہن نے قبول کیا ہے نا کسی بھی طرح، وہ اس کے لاشعور میں اس کے سوا اس کو بہت کم وہ مانے گا. یعنی اگر ہم مسلمان عیسائیوں کو بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کی بات کو آسانی سے نہیں مانے گا یا مانے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب نبی آتا تھا، نبی تو حق لاتا ہے، وہ تو میرے خیال کے مطابق باتیں تو نہیں لاتا، وہ تو میرے لاشعور کے مطابق والی باتوں کو نہیں لاتا. ہر رسول جو آتا ہے اللہ کا، ہر نبی جو آتا ہے مبعوث ہوتا ہے، اور جو وہی اس کو ملتی ہے وہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے، خیالات کے مطابق. کوئی چیز اگر خواہش کے مطابق ہو وہ پھر حق نہیں ہے. میری خواہش صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو مذہب پرست لوگ ہوتے، مذہب پرست میں کہتا ہوں، مذہب پرست لوگ، یہ ہمیشہ اسی بات کو مانیں گے جو اس کے خیال کے مطابق ہوگا، جو اس کے نفس کے مطابق ہوگا، جو اس کے سوچ کے مطابق ہوگا، جو اس کے لاشعور میں ہوگا. بس اس پر جو ہے نا لاشعور کا غلبہ ہے، اس کے نفس نے اس کو اپنا غلام بنا ہوا ہے.
لاکھ اس کو آپ دلائل دے دیں، لاکھ سچائی اس کے سامنے آپ ظاہر کریں، مگر وہ نفس کا غلام، اپنے نفس کا غلام، اپنے مفادات کا غلام، اپنی خواہشات کا غلام، اپنے لاشعور کا غلام. ایسا آدمی حق کو بہت کم ہی قبول کرتا، بہت کم. پھر دوسری بات یہ، اگر آپ اس کو بولے کہ یار یہ 2 اور 2 یہ 4 ہے، وہ پھر آگے سے آپ کو دلیل دے گا، بولتا نہیں جی، وہ تکبر کا شکار ہو جائے گا. نفس پرست آدمی اپنی غلطی کو تکبر کے جو ہے نا جامے میں چھپاتا ہے، پھر وہ آگے آپ سے لڑائی کرتا ہے، آگے آپ کو فتویٰ دیتا ہے، آپ پر فتوے لگاتا ہے. وہ اگر آپ اس کو بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ آگے سے تکبر کا شکار ہوئے گا اور آپ پر جو ہے نا کفر کا فتوے لگائے گا، آپ کو گمراہ بولے گا. ہم سب جھوٹ بولتے، یہ ہمارے آباء و اجداد جھوٹ بولتے، یہ جو ہمارے پاس جو لاکھوں پادری یہ جھوٹ بولتے. اسی طرح اگر ہم سے، ہمارے مسلمانوں سے ایک ایسی بات جو ہمارے نفس کے خلاف، منشا کے خلاف، مذہب کے خلاف، حق کے خلاف آپ بولے، ہم بھی بولیں گے یہ سارے اسلاف جھوٹ بولتے، یہ ہمارے بڑے بڑے امام صحیح نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ. وہ پھر کیا ہوگا؟ تکبر کا شکار ہوگا. گویا کہ اپنی جہالت کو، اپنی نفس پرستی کو وہ بجائے قبول کرے وہ بدماشی کرے گا، وہ تکبر کا شکار ہوگا. جس کے پاس لاجک ہے، جو حق پر ہے، وہ کبھی لڑے گا نہیں، وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، وہ دلیل بولے گا آپ کے پاس، بحث کرے گا آپ کے یہاں، وہاں پر فتوے نہیں لگائے گا. اور جب اس کو معلوم ہو کہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ عاجزی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو مانے گا. لیکن جو یہودی مذہبی پیشوا تھے، بجائے اس کا کہ حق ان کے پاس آیا قرآن کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، تو انہوں نے نہیں مانا. یہ رویہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا رویہ ہے، آگے سے تم اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہو، اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہو. تم تو حق پرست نہیں ہو، تم تو مذہب پرست ہو. کہاں حق پرست، کہاں مذہب پرست، آسمان زمین کا فرق. کہاں حق پرست، کہاں نفس پرست، آسمان اور زمین کا فرق. کہاں ایک عاجز آدمی جو حق کا جویا ہے، حق کا خواہش مند ہے، حق کا طالب ہے، کہاں ایک مغرور انسان. پھر اس تکبر نے تم کو بالکل اندھا بنا دیا اور تم نے بہت سارے حق پرستوں کو، رسولوں کو جھٹلایا. ایک رسول کو جھٹلانا، اب ذرا اندازہ کریں یہ کیسا دل ہے اس آدمی کا، کتنا مغرور انسان جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتا. رسول کا عمل، رسول کا اخلاق، رسول کی جو سیرت ہے، اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے وہی ہے، مگر وہ نفس پرست انسان، وہ متکبر انسان اس کو جھٹلاتا ہے. اور یہ ظالموں نے ان کا تکبر اور اس قدر زیادہ ہوا کہ بعض رسولوں کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایسے انبیاء کرام کو، اس لیے کہ وہ ان کے نفس کے خلاف وہ باتیں تھیں. اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھے تو آپ دنگ رہ جائے. ایک زبردست انسان، زبردست سیرت کا حامل. لیکن ان ظالموں نے جو ہے نا، نفس پرستوں نے اپنے مفادات میں، چونکہ وہ اس کے مفادات کے خلاف بولتا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھ لیں، جتنی انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، سب سے پہلے انہی مذہب پرستوں نے اس کی مخالفت کی. میرے ساتھ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ فلسطین میں جو رومی گورنر تھا، رومی گورنر نے ان کو بولا، یہودی مذہبی پیشواؤں کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، معاف کر دو. انہوں نے بولا نہیں جی، اس کو ہم نے سزا دینا ہے. اس کا مطلب وہ اس سے متاثر تھا، وہ آدمی اس سے متاثر تھا، لیکن یہ نہیں تھے. اور جدھر اس طرح کی ذہنیت ہے جس معاشرے میں، نفس پرستی والی ذہنیت، مذہب پرستی والی ذہنیت، وہاں حق بہت کم پنپتا ہے.
بہت کم حق کا بیج وہاں پہ جو ہے نا پلتا پھولتا، بہت زیادہ، بہت کم. اسی لیے ایسے معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہوتی، تکبر بہت زیادہ ہوتا. دیکھا آپ نے نا، بہت تکبر ہوتا، بہت نفس پرستی ہوتی، بہت انانیت ہوتی، ہر ایک کو اپنے اوپر ناز. مجھے اپنے خال پر ناز ہے، اس کو اس کے ناز خال سے آپس میں بس لڑائی ہے، وہ اس کو نہیں مانے گا، اس کو نہیں مانے گا. یہ سلسلہ ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، بس آگے سے انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارے تو دل بند ہے بالکل، ہم کو تبلیغ ہی نہیں کرو، ہم کو تبلیغ ہی نہیں کرو. غلف جو ہے نا، غلف اغلف کی جمع ہے، وہ چیز جو غلاف میں بند. ہمارا جو ذہن ہے نا وہ بند ہے بالکل، اس پر تالے لگے، اور جو چابیاں ہیں نا وہ کسی اور کے پاس. میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا، ہم کو جب کوئی آدمی کوئی بات کرے حق کی بات، ہم کہتے ہیں یار ہمارا ذہن جو ہے نا وہ قبول اس کو نہیں کرتا. ہمارے حواس، نعوذ باللہ، آنکھیں بند، کان بند، دل بند، دماغ بند، غلافوں میں بند. ہمیں مزید علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا اس کا ترجمہ ہے ہم بھرے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ملا کا کیا معنی ہے؟ ملا، بھرا ہوا، بھرا ہوا. ہم بھرے ہوئے. اتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہے نا، اتنے حاشی، اتنے شروحات، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنے اسلاف کے قصے کہانیاں. تم مجھے بتاتے ہو حق؟ ہم تو پہلے سے بھرے ہیں. ہم سے خود جو علم چلک رہا ہے، بالکل ہم سے خود علم چلک رہا ہے. تم آؤ میرے پاس، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والا؟ اسی لیے ہماری بات نہیں سنی جاتی. مذہب پرستوں کے مجلس میں آپ کی بات نہیں چلے گی. وہ بولے گا ہم پہلے سے بھرے ہوئے. حالانکہ ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ربی زدنی علما. کہیے اے رسول، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بولا نہیں بولا؟ کس کو فرما رہے؟ سب سے، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ عالم انسان. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور یہاں ہم کہتے نہیں ہمارا ذہن بھرا ہوا ہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے بالکل. جو ہمارے پاس مذہبی علم وہ مجھے کافی ہے، ہم نے اور کیا وہ کرنا ہے. اور وہی علم جو ہے وہ ہمارا ذہنوں کا محافظ، وہی علم کو جنت میں بھی لے جائے گا، وہی علم کو ترقی بھی دے گا. پھر آپ نے دیکھا نا کیا ہوا ہمارے ساتھ. جب بھی ہمارے پاس کسی نے بھی حق کو لایا، چاہے مادی طریقے سے چاہے معنوی طریقے سے، ہم نے مادی علم کا بھی، مادی جو علم تھا نا اس کا بھی استقبال نہیں کیا. اگر ہمارے پاس دور سے کسی نے جو ہے نا ایک پریس کا مشین لایا، اس سے اپنی کتابوں کو چپوایا، ہم نے بولا نہیں جی یہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم آج سے اس کو لکھیں گے، ہم یہ ثواب کو اپنا ضائع نہیں کریں گے. اگر کوئی اور چیز ترقی کی آگے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. تو مذہب کی دنیا میں اسی لیے ترقی نہیں ہوتا کہ مذہب پرست آدمی بس اپنے آپ کو کافی سمجھتا کہ جو علم میرے ساتھ ہے وہ دین اور دنیا میں کافی ہے. تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اپنے علم کو اپنے ملک میں لے جاؤ، اپنے معاشرے میں لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. پہلے جو ہے نا یورپ میں ایسا ہو رہا تھا. یورپ میں ایک نیا فلسفہ، ایک نیا سوچ، ایک نئی بات، ایک نئی چیز سامنے آتا تھا نا تو یہ سب مل کر اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کو سزائیں دیتے تھے اپنے بڑے بڑے عالموں کو. برونو کو انہوں نے آگ میں جلایا. گلیلیو بیچارے کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کیا انہوں نے کیا؟ باقی اپنے علماء کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ اپنی عدالتیں انہوں نے لگائی تھی. ہماری تاریخ میں دیکھیں ہم نے اپنے اپنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ کیا کیا. جو ہمارے مسلمانوں میں جو بڑے بڑے عالم تھے تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو یہ اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی ان کی مذہب پرستی، نفس پرستی نے تکبر کا شکل اختیار کیا. اور پھر ایسا آیا کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں بالکل. جو اپنے ذہن کو بند کرے گا، آپ
یہ جو اکیڈمی ہے نا اس کو ہر طرف سے بند کر دے، روشنی پھر اس میں آئے گا؟ اچھا روشنی جب نہیں آئے گی پھر کیا ہوئے گا؟ پھر اندھیرا ہوئے گا نا، تو اندھیرے میں ایک دوسرے کو ہم دیکھ پائیں گے؟ پھر کیا نقصان ہوئے گا نا۔ اور اگر اس کو ہم کھولے، ہوا بھی آئے گا، روشنی بھی آئے گی، ہے نا، آنکھیں بھی کھل جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو کون سا اس کو کھولے بہتر ہے اس کو بند کرے؟ مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کھولنا نہیں ہے۔ یہ کس نے ہمیں سکھا؟ یہی یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے۔ پھر عجیب ہے کہ ہم مسلمان بھی انہی یہودی مذہبی پیشواؤں کے قدم قدم چلے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ ان کے سوچ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اس رویے کو۔ کاش کہ مسلمان قرآن کو سمجھتا کہ نہیں جی ہم علم کو گلے لگائیں گے، ہم مسلمان جدھر سے بھی نور آئے گا، جدھر سے روشنی آئے گی ہم اس کو گلے لگائیں گے، جدھر سے حق بات آئے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تو آج پر ہم ترقی کرتے، آج بہت آگے ہم جاتے۔ بس یہ چیز ہے نا، میں نے آپ کو بولا یہ جو سوچ ہے نا، اس طرح کا سوچ، یہ اپنا نقصان ہے۔ ایک آدمی حقیقت کو نہیں مانے گا اور صداقت کو نہیں مانے گا، وہ بھی رسول کی زبان سے، میرے زبان سے نہیں، رسول کی زبان سے حقیقت کو نہیں مانے گا، رسول کے عمل سے صداقت کو جو ہے نا، تو وہ محروم ہوئے گا نہیں ہوئے گا؟ کتنا اس کا نقصان ہوئے گا۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ رحمت جو ہے اللہ کے ہاں، علم ایک رحمت ہے، تو مگر مصیبت یہ کہ ہم نے اس رحمت کو جو ہے نا، اس رحمت کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیا۔ پھر فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں بند ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم قلیلا ما یؤمنون، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم اصل میں اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ لعنت ایک گالی نہیں ہے، لعنت زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہونے کا نام۔ اللہ کی جو رحمتیں ہیں، علم بہت بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت، جو اپنے آپ کو علم سے محروم کرے گا، جو قوم، جو آدمی، جو ملک ہے نا، اس پر بس پٹکار ہے اللہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ وہ پھر علم جو ہے نا آپ کی زندگی کو آسودگی دیتا۔ یہ علم ہے کہ آج یہ بتیوں کے نیچے جو ہے نا، روشنی کے نیچے سبق پڑھ رہا، یہ علم ہے کہ میں اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا رہا ہوں، ہے نا، یہ علم ہے کہ یہ صاف پانی جو ہے نا 1000 فیٹ سے جو ہے نا میں نکال کر پیتا، یہ علم ہے جو مجھے آسمانوں میں لے جا رہا ہے، یہ علم ہے جس نے سمندروں کو جو ہے نا اپنے مٹھی میں لیا، اور جو اس علم کے خلاف ہوئے گا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ علم کا دشمن وہ مسلمان علم کا دشمن نہیں ہو سکتا، مومن وہ علم کا دشمن نہیں ہوتا، اس لیے کہ لعنت ہے، اور ایمان والا آدمی لعنت سے دور ہوتا ہے۔ یہ لعنت ان پر کیوں پڑی؟ بکفرہم، انہوں نے کیا کیا؟ جو حقیقت تھی اس کا انکار کیا، حقیقت پر پردہ ڈالا، حقیقت کو نہیں مانا۔ اور مذہبی جو مذہب پرست لوگ ہیں، مذہبی نہیں مذہب پرست لوگ، میں دینداروں کی بات نہیں کرتا ہوں، جو مذہب پرست لوگ ہوتے، مذہب پرستوں میں بہت کم لوگ جو ہے نا وہ حق کو مانیں گے، بہت کم لوگ، آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر، کیونکہ وہ اپنے نفس کے پندار میں ہے، وہ تکبر کے شکار ہے۔ اب دوسری آیت کو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آ چکی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اللہ جو خالق ہے کل کائنات کا، کل کائنات کا خالق، اس کائنات کو دیکھو، پھر اللہ کے علم کے بارے میں آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی کہ اس کا علم، یعنی اتنی بڑی کائنات اس نظم کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے پیدا کی، تو اس کا علم کا کیا کہنا پھر؟ یہ کتاب اسی اللہ کی طرف سے جو ہمارا خالق انسانوں کا، جو حکیم ہے، جو مدبر ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، اور پھر وہ ایسی کتاب جو مصدقاً
یعنی وہ مصدق لما معاہم، وہ آپ کی کتابوں کا مخالف بھی نہیں ہے، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا. جو اللہ کی کتاب ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. وہ جو پادری نے لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق قرآن نہیں کرے گا، یاد رکھنا. وہ جو مذہبی پیشوا نے جو ہے نا گڑبڑ کی ہے، اس کو قرآن نہیں تصدیق کس کی کرے گی؟ جو اللہ کی کتاب ہوگی، جو اللہ کی کتاب ہوگی. تو آپ خوش ہونا چاہیے کہ جو تمہارے مولویوں نے، مذہبی پیشوا نے جو گڑبڑ کیا تھا، یہ قرآن اس گڑبڑ کو ختم کر رہا ہے. جو خالص شہد میں انہوں نے ہاتھ مارا تھا، ایک ڈاکٹر اس کو دوبارہ خالص کر کے تم کو دے گے، غنیمت ہے نا. یعنی تمہارے مذہبی پیشواؤں نے خالص دین میں اپنی باتوں کو ڈالا تھا، اور قرآن آیا کہ اس کی تصدیق کرے، اس کو ویریفائی کرے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو دعاوی ہے تورات زبور انجیل کے جو دعویٰ ہے خدائی، ان کو بھی یہ ثابت کر لے. ان تعلیمات کو جو تورات میں حقیقی تعلیمات، ان کو سچا ثابت کر دے تو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو صاف دودھ پسند ہے، خالص یا ناخالص؟ پھر میں آپ کو خالص دودھ دیتا ہوں، وہ ناخالص دیتا ہے، تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ خالص کو پسند کریں گے. جو آپ کو بتائے کہ بھائی اس دودھ میں گڑبڑ ہے، وہ بہتر ہے یا نہیں بتائے تم کو؟ جو بتائے آپ کو. جو قرآن تو مصدق ہے، قرآن فرقان ہے حق اور باطل میں. یہ تو اور مصیبت کی بات ہے کہ آج ہمارے لوگ جو ہے نا، ہمارے لوگ وہ یعنی اپنی جھوٹی باتوں سے نعوذ باللہ قرآن کو وہ کرواتے. وہ کہتے ہماری جو باتیں ہیں نا وہ نعوذ باللہ وہ قرآن کے مصدق. تم قرآن مجید کو کس چیز سے پہچانتے ہو؟ ہمارے روایات سے. اور اگر میری یہ باتیں نہیں ہوتی تو آپ قرآن کو پھر وہ کر لیتے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. قرآن فرقان ہے، قرآن مصدق، ہر بات کی تصدیق قرآن کرے گی. اگر وہ صحیح ہے تو قرآن اس کو صحیح بولے گا تو صحیح، اگر قرآن اس کو غلط بولے گا وہ غلط ہوگا. لیکن یہودی مذہبی پیشوا اس کے لیے تیار نہیں تھے. بولتا ہے نہیں جی ہم نے گڑبڑ کیا ہے، جو ہمارے اسلاف نے جو جھوٹی روایات لکھی ہے جو آنا وہ صحیح ہے. قرآن کہتا نہیں جھوٹی روایت جو اور کیسے صحیح ہو سکتا؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ناراض نہیں ہو جا معذرت کے ساتھ. یعنی قرآن مجید ایک بات کو لاکھ بار غلط کہہ رہا ہے لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے نہیں جی ہماری بات تو ہماری بات. ہمارے اکابرین غلط بات کر سکتے ہیں، ہمارے اسلاف غلط بات کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے ذہین، سپر مین، اتنے بڑے بڑے دماغ، وہ قرآن کے خلاف بات کر سکتے؟ بھائی وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے. نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. تو ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائے جو تمہاری کتابوں کا مصدق. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کامیابی مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب آ چکا اس کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا ان کا انکار کر دیا. یعنی وہ کہتے تھے آخری وحی، آخری نبی جب آئے گی. یہودی پہلے کافروں کو کیا بولتے تھے؟ جب آخری نبی آئے گا اور جب آخری کتاب آئے گی پھر تمہارا خیر نہیں ہوئے گا، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. اس چیز کو پھر جب وہ چیز آ چکی پیغمبر کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، جانتے اس نے انکار کیا. حالانکہ ان کی کتابوں میں چیز ہے، آج بھی ہے. آج بھی آپ پڑھیں گے تو وہ بات آپ کو نظر آ جائے گا. مثلا آپ انجیل میں دیکھیں، تورات میں دیکھیں، تورات میں استثناء، تورات کی جو 5ویں کتاب استثناء، اس میں آپ جو چیپٹر ہے 18 ورس 18، چیپٹر بھی 18 ورس بھی 18، اس میں دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھوں گا. اس میں کیا ہے؟ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا
موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا اپنی قوم کو، میں ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما میں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا، یعنی مسیح موسیٰ علیہ السلام، تجھ سا اے موسیٰ ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ مانے تو میں اس کا حساب اسے لوں گا۔ بہت جگہ تورات میں آپ کو یہ ملے گی، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے حوالے سے، جس پر وہ فخر کرتے تھے کہ جب آخری کتاب نازل ہوگی اور آخری پیغمبر آئے گا تو ہم کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ آخری کتاب بھی آئی، آخری نبی بھی آیا، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح اس میں انجیل میں بھی بات، یوحنا باب 15 اور آیات 26-27 میں فرمایا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روپ جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اس نے بھی فرمایا اور بھی کافی اس طرح کا نا، لیکن میں نے بولا جو ہمارا لاشعور ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم جمیں، ورنہ کیا بات تھی جس چیز کو آپ مانتے تھے کیسا ہوگا، پھر وہ چیز ہوا اور آپ نے نہیں مانا۔ تو ایسی ذہنیت سے، میں یہودی کی بات، ایسی ذہنیت سے آپ توقع رکھیں گے کہ اپنی بات پر نہیں ٹھہرتے، یعنی اس کا ایمان ہے تورات پر، تورات میں یہ بات ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ باتیں بالکل قرآن پر فٹ، قرآن کے برابر، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق، لیکن ایسے رویے، ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ یہ اپنے کو کیا خیر پہنچائیں گے، دنیا کو کیا پہنچائیں گے، اور کیا خیر پہنچائیں گے، اپنی قوم کو کیا پہنچائیں گے؟ یعنی وہ استفتاء کہتے ہیں نا، فتح سے کھولنا، ایک چیز، یعنی ایک چیز کو فتح کو طلب کرنا، غلبے کو طلب کرنا، یہ وہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور پھر یہاں کی جس نے اس کو مانا، اللہ پاک نے ان کو فتح دیا نہیں دیا، ان کو غلامی سے نکالا نہیں نکالا، جہالت سے نکالا نہیں نکالا، پھر جس نے نہیں مانا وہ کینڈم ہو گئے، اور جنہوں نے مانا ان کو فتح حاصل ہوا نہیں ہوا پھر۔ اور آج بھی اگر ہم قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مبارک، اس کے پیچھے ہم چلے نا، یقین جانے آج بھی ہم فتح کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک چابی ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر بند دروازے کو یہ کھولے گا، ہر بند دروازے کو کھولے گا، جدھر ایک دروازہ نہ کھولے نا، یہ چابی اس کو ایسا کل وہ کھل جائے گا۔ اچھا عجیب ہے کہ یہودی تو اس کتاب سے جو ہے نا فتح مانگا کرتے تھے، اور پیغمبر سے، اور ہم مسلمان کس سے؟ معذرت کے ساتھ ہم مسلمان کس سے؟ ہم کہتے ایک دوسرا آئے گا، وہ کالے جھنڈے اس کے ساتھ ہوئیں گے، خراسان سے آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ جو خراسانی جھنڈے ہوں گے وہ ہم کو فتح دلائے گا۔ قرآن میں نعوذ باللہ طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن میں وہ نہیں ہے، قرآن غلبہ نہیں دیتا ہے۔ غلبہ کون دے گا؟ وہ کالے جھنڈے والے نکلیں گے، پتہ نہیں وہ کالے جھنڈے والے ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے، جہاں سے بھی نکلیں گے، معذرت کے ساتھ، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ابن خلدون لکھتا ہے نا، ابن خلدون کہتا ہے یہ جتنی روایات ہے یہ سب ضعیف ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ جو عقیدہ مسلمانوں نے بنایا ہے نا، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ بعد میں جو ہے نا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ بنا، اور یہ جو روایات ہے وہ سب کے سب جو ہے نا ضعیف ہے۔ یار آپ کے پاس قرآن ہے، اسی قرآن سے، اسی نبی، آخری نبی سے یہودی جو ہے نا استفتاح یعنی فتح مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ دوبارہ پڑھوں گا آیات کو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کامیابی مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر
جنہوں نے کفر کیا. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ہم مسلمان کس کے ذریعے سے مانگتے ہیں؟ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ. اور وہ کالے جھنڈے والے پتہ نہیں میزائل ان کے پاس ہوئیں گے، F-16 ہوئیں گے، F-35 ہوئیں گے، کیا ہوئیں گے پتہ نہیں. سائنس اپنی حالت میں رہے گا نہیں رہے گا. معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ بہت. یہودی اللہ کے نبی سے، اس کی تعلیمات سے، اس کی سنت سے اور قرآن کی تعلیمات سے غلبہ چاہتے، اور آج مسلمان وہ قرآن سے غلبہ نہیں مانگتے. وہ آئیں گے پھر دیکھ لیں گے. اسی لیے تو بس پر پڑے ہیں نا، جب وہ آئے گا پھر دیکھیں گے، پھر پٹتے رہو. وہ ایک کھیل ہم بچپن میں کھیلتے تھے، ایک عجیب کھیل ہوتا تھا نا. تو اس کھیل میں 11 بچے جو ٹیم ہوتا تھا اس کو چھپاتے تھے، پھر ایک دور جاتا تھا، پھر وہ دوسرے آ کر اس ٹیم کو مارتے تھے جب تک وہ آئے. پھر ہم اس کا نام وہ کرتے تھے، وہ جو ہمارے پیچھے تھا نا، وہ آئے وہ آئے وہ آئے، یہ ہمیں ہم کو جو ہے نا جو دوسری ٹیم تھی وہ ہمیں پیٹتا تھا. ہاں جی، لولی علادات جو بھی تھا نا، جو بھی تھا. تو اب مسلمان پٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ترقی رکی ہوئی ہے. اور ہم جب تک وہ آئے گا، وہی کب آئے گا؟ وہ بس ابھی آ رہے ابھی آ رہے ابھی آ رہے ابھی آ رہے. تو بھائی وہ آئے گا بعد میں دیکھیں گے. ابھی تو معذرت کے ساتھ یار قرآن مجید ہے نا. کیا آپ کا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، اس کی جو سنت مبارک ہے، وہ ناکافی ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب نہیں ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی نہیں ہے نا؟ رسول ہے نا قیامت تک کے لیے؟ پھر میں اور وہ نہیں کرتا ہوں کہ وہ آئے گا نہیں، میں صرف کہنے کا وہ تھا. انشاءاللہ اس پر ایک دن وہ کر لیں گے کہ وہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب آ چکا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان دیا، کفروا بہ، اس کا انکار کیا. بالکل انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، آخری رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت تھی، ہر چیز جو ہے نا، یہ ہر چیز گواہ اس بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. لیکن ان ظالموں نے نہیں مانا. مذہب پرستی، نفس پرستی، وہ اندھی تقلید، وہ ہٹ درمی، وہ مذہب پرستی. دیکھیں اللہ نے آگے کیا فرمایا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ایسے لوگ جو حق کو جانتے بوجھتے نہیں مانتے، اس پر پردہ ڈالتے، تو یہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئیں گے نا. اگر میں آپ کو کہوں معذرت کے ساتھ، آج جو اللہ کی نعمتیں اس دنیا میں، جو رحمتیں سے کون سی قوم محروم ہے؟ کیوں؟ ہاں کچھ گڑبڑ تو ہے نا، کچھ تو ہے نا. یعنی آج ہم قرآن کو جانتے بوجھتے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ تو قرآن کو نہیں جانتے. جو غیر مسلم ہے وہ تو قرآن سے ناواقف ہے. ما عرفوا کفروا بہ. آج مسلم قوم جو ہے نا وہ قرآن کو مانتی بھی ہے. مسلم قوم قرآن کو جانتی بھی ہے، اور مسلم قوم جو ہے نا وہ قرآن سے باقی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ کون باخبر ہے؟ ہم مسلمان زیادہ باخبر ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کون زیادہ باخبر ہے؟ ہم ہی باخبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کون باگ رہا؟ ہم باگ رہے ہیں نا. ہمارے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور ماڈل ہے؟ ہمارے لیے کبھی قرآن معیار حق ہے؟ ٹھیک ہے، عقیدے میں ہے، ایمان میں ہے، عمل میں تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آج جو ہے نا محروم. اور اس کا حل کیا ہے کہ دوبارہ اس طرف آ جائے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، جس کے بدلے بیچ ڈالا انہوں نے انفسہم، اپنے آپ کو. کہاں قرآن اور کہاں میرے خیالات، کہاں اللہ کا نبی، کہاں میں،
کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہا ہمارے جو ہے نا مذہبی پیشواؤں کے طریقے، آسمان زمین کا فرق، کہا ہمارے بڑوں کا، کہا پیغمبر کا، بہت بڑا فرق. لیکن ہم نے اپنے عارضی مفادات کے لیے نا ہم نے اتنا بڑا بلنڈر کیا. کدھر دنیا، کدھر آخرت، کدھر میں، کدھر اللہ کا رسول، کدھر میرے خیالات، کدھر قرآن کی تعلیمات. لیکن ہم بس اپنے وہ اٹدرمی سے نکلتے نہیں ہیں، اپنے ذہنوں کو کھولتے نہیں ہیں. ہم ڈرپوک ہیں، ہم ڈرتے ہیں. اگر ہم قرآن کی طرف آ گئے پتہ نہیں کیا آسمان گرے گا. ہم فتووں سے ڈرتے ہیں. اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا، پتہ نہیں کیا ہوئے گا. یکفروا بما انزل اللہ، کیسی بری چیز انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید لی. اور وہ یہ کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، بغین سرکشی کی وجہ سے اس ہدایت سے انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی تھی، صرف اس حسد کی بنا پر، تعصب کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نازل کر دیتا. پہلے تو وہ تھے، ہم تو انکار نہیں کرتے مسلمان، لیکن عملی طور پر ہم بھی تو تعصب کرتے. کوئی ایک آدمی ہمیں قرآن کی طرف دعوت دے دے تو ہم اس کے ساتھ تعصب کرتے. بھائی اس کے ساتھ کرو، قرآن سے تو نہیں کرو نا. فتویٰ مجھ پر لگاؤ، قرآن پر کیوں لگاتے ہو؟ میں غلط قرآن آپ کو بتا رہا ہوں، غلطی میری ہے، قرآن کی غلطی تو نہیں ہے. لیکن وہ مجھے بظاہر ادب بناتا، اصل میں لوگوں کو قرآن سے دور کر دیتا. اگر میں غلط تو آپ تو صحیح ہے نا، آپ تو قرآن تو جانتے ہیں. لیکن کیا ہے، بس حسد ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کرتا. پھر کیا ہوا، پھر وہ غضب پر غضب میں مبتلا ہوا. اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن جو بھی ایسا کرے گا. اللہ ہم لوگوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. قرآن اور سنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور نہیں کر لے. وما علینا الا البلاغ.